کہ مسلمان ہونے کے بعد تو کربلا نازل ہو جاتی ہے بندے پہ، تو میں چپ کر کے وہاں سے جیسا تھا ماتم کرنا بڑا آسان ہے، امام حسین کے دوڑے پڑھنے بڑے آسان ہیں، حضرت امام حسین کے نام پہ نیاز دینی بڑی آسان ہے، حضرت امام حسین کی طرح جا کے کسی جابر سلطان کے آگے کھڑا ہونا مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ ماتم کون سا؟ ادھر بیٹھو 10 بندے اپنے آپ کو زخمی کر لیں، یہ کون سی بہادری ہے؟ بہادری تو یہ ہے کہ امام حسین کی طرح جا کے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ آپ کو مارے، آپ اس کی مار برداشت کریں، پتہ چلے کہ بندہ آپ کتنے پانی چلے۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ، اور شخص عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، یہ دونوں کے لیے حکم ہے، اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں اکٹھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اس علیحدگی میں شیطان بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، علیحدگی۔ اس کے بعد فرمایا، ذرا اگلا جملہ سنیے، حضور کا نام سن کے نعرے بڑے لگاتے ہیں، کیوں گودش کرنا کچھ نہیں ہوتا، سرکار چلے گئے نا عرش پہ، ہم خوش ہو گئے، نہ آپ کا زور لگا نہ میرا زور لگا، نعرہ لگا دیا۔ اب جس جگہ پہ آپ کا اور میرا زور لگنا ہے، یہاں پہ نعرہ لگائے تو پتا چلتا ہے نا کہ نعرہ کتنا کا لگتا ہے۔ ذرا جملہ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ فرماتے ہیں، ایک ایسا خنزیر جو کہ ناپاکی میں لت پت ہے، اس کے جسم پہ پورے ایک خنزیر اور دوسرے اس کے جسم پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگانا اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی عورت کے لیے نامحرم مرد کو یا نامحرم عورت کو مرد کے لیے ہاتھ لگانا برا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک خنزیر اور پھر خنزیر کے جسم پہ ناپاکی، اس کو ہاتھ لگانا آپ لگانا چاہیں گے؟ آپ نے فرمایا، مرد کے لیے نامحرم عورت کو اور عورت کے لیے نامحرم مرد کو ہاتھ لگانا اتنا برا ہے جتنا اس خنزیر کو ہاتھ لگانا، جتنا محرم کے غیر محرم کے کندھے سے کندھا مل جانا۔ رقیبوں نے، یہ پچھلی دفعہ میں نے شعر پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ میں اپنے تبصرے سنتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے جو تقریر کرتا ہوں، عثمان حفیظ بیٹھا ہوا ہے، عثمان حفیظ، ابھی اس کے میں نے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے خطبے کی تقریر ہے یہ نیٹ پہ نشر کیا کرو، لیکن مجھے لگتا ہے اس کو بھی یہی ڈر ہے کہ میں نے 2 تقریریں نشر کی، پنڈ کے چودھری بھی ناراض ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اور لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ یقین جانیے، یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں بڑی ہمت سے کر رہا ہوں، یہ آپ کے خطیب جو نہیں کرتے وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اگلے دن امامت سے یہاں سے نکل جائے گا۔ میں بھی ایک خطبہ دے بیٹھا تھا جس وجہ سے میں بھی ایک مسجد سے نکلا ہوا ہوں، بتاؤں گا کسی وقت آپ کو، یہ خطبے اتنے آسان نہیں ہیں دینے، بڑے بڑے مفتی بڑی بڑی جگہوں پہ پڑے ہوئے کیوں نہیں اس پہ زناکاری پہ بولتے، کیوں شراب پہ نہیں بولتے، کیوں چوری پہ نہیں بولتے، یہ کیوں اس طرح کی باتوں پہ نہیں بولتے؟ ہر روز آپ غلط نکاح کر کے زناکاری، لوگوں کو آپ غلط مسئلے دے کے لوگوں کی زناکاری کروا رہے ہیں، ایک دن وہ طلاق دیتے ہیں، اگلے دن پھر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مفتی کہاں ہیں جو ان کے اوپر فتوے نہیں دیتے؟ آپ کو کیوں مسئلے نہیں بتاتے؟ آپ نے نکاح طلاق کا مسئلہ کبھی کسی سٹیج سے سنا ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں کہ جی میں نے سنا ہے فلانے مولوی سے، کیوں نہیں سناتے؟ اس زناکاری کا کون مجرم ہے؟ یہی مفتی اور مولوی مجرم ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے اتنی جرت دی ہے، میں 4 دفعہ سیدہ شریف ڈنڈکے میں اس کے اوپر خطبہ دے چکا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کو ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، آپ جاتے ہیں جا کے پھر میاں بیوی کی صلح کر دیتے ہیں۔ اس زناکاری کا کون مجرم ہے؟ آپ کے مفتی صاحب مجرم ہیں، آپ خود مجرم ہیں اس کے۔ اللہ نے اس کے اوپر بڑی آسانیاں دی ہیں،
لیکن وہ آسانی آپ کو بتاتا ہی خیر میرا موضوع وہ نہیں ہے، اس پہ آئیں گے تو کسی وقت بات کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک جو ولد الحرام ہے، حرام کی اولاد، حرام کے بچے، یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ حرام کے بچے میں بچے کا تو قصور کوئی نہیں ہے نا، بچے کا تو کوئی قصور نہیں، جن کا قصور ہے۔ ذرا ایک چھوٹی ساری چیز دیکھیے، میں کراچی میں تھا، یہ 1994 کی بات ہے، تو ایدی صاحب نے ایک سینٹر بنایا ہوا تھا کہ جن بچوں جو بچے لاول مطلب ہے وہ حرام کے بچے جو کوئی نہیں اٹھاتا انہوں نے ایک جھولا بنایا ہوا تھا، ہر چوک میں جھولے، ابھی بھی کراچی میں پڑے ہوئے ہیں، پنڈی میں بھی جھولے مرکز ہے، تو وہ جھولے رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنا بچہ وہاں پہ رکھ جائیں، وہ ایدی صاحب اٹھا کے لے جائیں گے اور ان کو پالے پوسیں گے۔ وہ تو میں ایک دفعہ کراچی میں ایدی صاحب کا وہ جھولا سینٹر دیکھنے کے لیے گیا، یہ 1994 کی بات کر رہا ہوں۔ اب عورت ہے، اس کو حمل ہو گیا، بچہ ناجائز ہے اس کے ساتھ ہے، اس کو اپنی عزت کا رول، اس نے اپنا بچہ اٹھایا اس جھولے میں رکھ دیا، ایدی صاحب اٹھا کے لے گئے۔ میں 1994 میں ایدی سینٹر میں گیا، 15,000 حرام کے بچے اس سینٹر میں پل رہے تھے، 15,000۔ ان بچوں کا تو قصور نہیں تھا، انہیں تو پالنا، میں سمجھتا ہوں ایدی صاحب کے لیے ثواب کا کام ہے، انہیں تو پالنا چاہیے نا۔ لیکن جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے یہ حرکت کی، اگر ہو گیا ہے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا کتوں کے سامنے، کہ کتے اس کو کھا جائیں گے، اس کو جانور کھا جائیں گے۔ یہ مائیں، یہ تو ڈینڈ بھی شاید اپنے بچے کے ساتھ یہ کچھ نہیں کرتی ہو کہ اپنا بچہ جنا اور باہر پھینک دیا کہ اس کو کتے کھا جائیں۔ اس طرح تو 15,000 بچے اس وقت، مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس 15، میں دیکھنے یہ گیا تھا کہ 15,000 بچوں کے لیے دودھ، پیمپر، پانی، ان کا پخانہ صاف کروانے کے لیے وہ پیمپر دھونے تبدیل کرنے والے وہ کتنا کہ میں یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، مجھے نہیں معلوم آج اس سینٹر میں کتنے بچے ہیں، اور وہ سینٹر ایک ہی شہر میں یا اور کتنے شہروں میں وہ۔ یہ ہماری اخلاقیات کی حالت ہے، اگر ہم نے اس کو یہاں نہیں روکا تو اس کے بڑے برے اثرات آگے بھی چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ عربوں میں ایک رواج تھا، عرب بڑے اچھے شاعر ہوتے تھے، تو وہ شعر و شاعری کرتے تھے۔ لڑکی پہ عاشق ہو گیا، لڑکی کا نام لے کے شعر پڑھنے، لڑکی ہوگی، اس کو مرد اچھا لگا، اس نے مرد کے نام لے کے شعر پڑھنے۔ یہ وہاں کی عام روٹین تھی، بعد میں اس پہ پابندی لگی، اب ہمارے یہاں پھر شروع ہو گئی۔ ابھی مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے وہ شعر پڑھتے ہوئے، اب یہ ہمارے یہاں پھر وہ شروع ہو گئی۔ نہ آپ اس پہ خیال کرتے ہیں، نہ میں اس پہ خیال کرتا ہوں، نہ آپ اس کو روکنے میں شامل ہیں، نہ میں اس کو روکنے میں شامل ہوں۔ ہم سارے کے ساتھ چل یار ٹھیک ہے، ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ آپ بس میں بیٹھتے ہیں، وہ ڈرائیور ایک گندی سی فلم لگا دیتا، بچیاں بھی بیٹھی ہوں، بچے بھی بیٹھے ہوئے۔ میں ایک دو لاہور جا رہا تھا، اس طرح کی فلم لگی تو میں نے ڈرائیور سے کہا یار اس کو بند کر دو۔ وہ ڈرائیور نے تو کیا کہنا تھا، سواریاں میرے گلے پڑ گئی، تسی سعودی عرب ٹر جاؤ۔ یہ ہماری حالت ہے، سواریاں میرے گلے پڑ گئی صرف نماز کے لیے، کہ نماز کے اندر ہی مسجد میں اس کے سیٹ میں بیٹھ کے پڑھنی 2 منٹ کے لیے، 2 نہیں تو 4 منٹ لگ جاتے ہوں۔ وہ 4 منٹ کی نماز میرے مسلمان مسافر وہ برداشت نہیں کر سکے کہ فلم 5 منٹ کے ہم بند کروا دیں۔ میں حکومت کا کیا گلہ کروں، میں افسروں کا کیا گلہ کروں، میں پولیس کا کیا گلہ کروں، میں کسی اور کا کیا گلہ کروں؟ آپ کی میری حالت یہ ہے۔ فلم دیکھیں گے، وہ لڑکا لڑکی کو نکال کے جا رہے ہیں، ہم پیچھے تالیاں بجائیں گے، بڑا اچھا ہو گیا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی اٹھا کے لے جائے پھر محلہ پورا تالیاں بجائے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کڑوی باتیں ہیں، ناراض آپ نہ ہو، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ باتیں کیے بغیر اور یہ باتیں سنے بغیر چارہ نہیں ہے۔ فلموں کا دور تھا، سینما میں لڑکی کو لڑکا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور پورا حال تالیاں بجا رہا ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ یہ تالیاں بجانے والوں کی لڑکی کو اٹھا کے لے جائے تو یہ پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے۔ وہ تالیاں کون بجائے؟ پورا محلہ تالیاں بجائے گا کہ بڑا چنگا ہوا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کو کسی جگہ پہ یہ روکنے کی کوشش کریں، اس کو مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، لیکن میں آخری جملہ بول کے تو آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ دیر ہو گئی، آج جمعہ بھی تھوڑا سا آگے چلا گیا۔
ہمارے پاس آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, آپ نے سوال کا جواب دے دیں. آپ کے گھر میں سیرت النبی کی کتاب کس کس کے گھر میں پڑی ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کریں, ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ہمیں کوڑ نہیں مارنا. 1 2 3 4 5 6 اور 7 8 اور 9 بندوں کے ہاتھ میں. چلو جی 10 بھی ہو گیا, 10 بندے ہیں. اور میرے سامنے اس وقت تقریباً 200 بندہ, میں گنتی کرتا ہوتا ہوں, اس وقت آپ 200 کے قریب بندے بیٹھے ہوئے ہیں. 200 بندوں میں سے 9 گھروں میں, 10 بھی پورے نہیں, 9 گھروں میں سیرت النبی کی کتاب پڑھی ہوئی ہے. اب آپ لوگوں نے بھی غلط نہیں بولنا, آپ نے بتانا آپ میں سے وہ پڑھی ہوئی کتنوں نے. 1 2 3. میرے پیارے دوستو, ہمارے پاس تو سیرت کی یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, گھر میں رکھنے کے لیے کتاب کے لیے 4 پیسے نہیں ہیں. ابھی ادھر ایک الو کا پٹھا کوئی ننگا کوئی آ جائے, وہ 2-4 دوڑے پڑے گا, آپ 1000 روپے اس کو پھینک دیں گے, لیکن رسول اللہ کی سیرت اٹھا کے نہیں رکھنا, اس کے لیے گھر میں پیسے نہیں. ایسے ہی ہے نا, آپ سیرت رکھیں گھر میں. آپ کی بچیاں اور میری بچیاں, حضرت فاطمہ کی سیرت کتنے گھروں میں پڑی ہوئی ہے؟ کسی گھر میں نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کتنے گھروں میں پڑی ہوئی ہے؟ کسی گھر میں نہیں ہے. میرے گھر میں سیرت عائشہ اور فاطمہ کی نہیں ہے, اور میں توقع یہ کر رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ اور عائشہ کی سیرت پہ چلے گی. اس کے سامنے تو میں نے وہ کیا تھا, منی بدنام اور پتہ نہیں وہ شیلا آئی تو گئی, اور ہم نے یہ سارے کا سارا کیا ہوا ہے. اور بچی ہماری, ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا کردار, میری زندگی ساری کی ساری فرعون والی ہو, نمرود والی ہو, اور آخرت میری ابراہیم اور موسیٰ والی ہو. ایسے ہی ہے نا, بیٹی میری, بیوی میری, بچے میرے, یہ سارے کے سارے یہ تو جناب کترینا کیف کی طرح ہوا کریں, اور جب آخرت میں جائیں تو یہ فاطمہ تو زہرا کے ساتھ کھڑی ہو. میرے پیارے دوستو, اگر آپ کو بیٹی منی بدنام جیسی چاہیے پھر ٹھیک ہے, اگر آپ کو فاطمہ زہرا جیسی چاہیے تو پھر فاطمہ زہرا کی سیرت گھر میں رکھیں. اگر آپ کو شیلا چاہیے, شیلا جیسی بیٹی چاہیے تو آپ کو مل جائے گی. آج ہر جگہ پہ شیلائیں موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ سارے آپ کے گھر میں موجود ہیں, آپ ان کو شیلا بنا دیں. لیکن اگر آپ کو عائشہ صدیقہ چاہیے تو عائشہ صدیقہ کی سیرت رکھنی پڑے گی, پڑھنی پڑے گی, اور انہیں پڑھانی بھی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, اور میرے ان جملوں پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی بچے نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عورتوں کو عید کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. عورت کو عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, نہ گھر میں نہ مسجد میں. عورت کو یہ نماز پڑھنی جائز نہیں ہے, یہ نہیں پڑھ سکتی نماز. یہ صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. جنازے کی نماز صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. یہ صرف مرد پڑھ سکتے ہیں, عورت نہیں پڑھ سکتی. یہ کچھ فوتیے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا. دوسری سائڈ تو مدثر اقبال ولد مختار احمد یہ کل فوت ہوا ہے. اس کے لیے سارے دوست ایک دفعہ علم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے آگے پیچھے درود شریف میرے مل جاتا ہے. اگلے جمعے کا موضوع وہ ہوگا غصہ. یہ 5 موضوع ہیں جو بندہ تصوف پہ عمل کرتا ہے, اسلام پہ صحیح عمل کرتا ہے, اس نے 5 چیزوں سے پرہیز کرنی ہے, 5 چیزوں پہ اس نے قابو رکھنا ہے. شہوت پہ, غصے پہ, لالچ پہ, حسد پہ اور تکبر پہ. تو جو پہلا موضوع تھا شہوت پہ کنٹرول والا, وہ میں نے آج 3 جمعے لگا کے مکمل کر دیا. انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ہم اس پہ کریں گے غصہ. غصہ کیا چیز ہے, یہ کیا کرتا ہے, کیوں آتا ہے, اور پھر اس کے حل کیا, کیسے ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ.